اسٹاف کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہوتی ہے سیٹرڈے کو صبح 10 بجے، جس میں میں ان سے بات چیت کرتا ہوں زوم، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، اور میں ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کچھ مشکلات بتائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ پیشنٹ ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں کافی دیر رہتے ہیں، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو وہ پھر مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے کمرے میں آ کے رہنے کی یا قیام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے۔ تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ تو میں نے کہا آپ انہیں سمپلی بتا سکتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ 4-5 لوگ جب ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اچھی صحبت میں نہیں ہوتے۔ جب آپ صرف اپنی کمپنی میں ہوتے ہیں اکیلے، تب بھی آپ سیف صحبت میں نہیں ہوتے۔ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ، یو آر ناٹ ان اے گڈ کمپنی۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں بالکل تنہا رات کو اپنے کمرے میں، تب بھی آپ کوئی بہت اچھی کمپنی میں نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کرو یا وہ کرو یا فلاں کرو، منصوبے بناؤ کہ کیسے والدین کو ڈاٹ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ 4-5 مل جاتے ہیں تو وہ 4-5 نہیں ہوتے، جب آپ 2 ہوتے ہیں تو 11 ہوتے ہیں، جب 3 ہوتے ہیں تو 33 ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح تعداد بہت بڑھتی رہتی ہے۔ میں نے اسٹاف کو بتایا کہ آپ بتایا کریں کہ ایک گروپ کی صورت میں آپ ایک دوسرے کو اینٹی کاؤنسلنگ دیتے ہیں، اور جو بات چیت آپ کو سننے میں ملتی ہے گروپس میں اس بے اثر کرتے ہیں۔ تو صاف بتانے سے پیشنٹس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ورنہ ہمیں کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے تو آپس میں مذاق کر رہے ہوں یا باتیں کر رہے ہوں۔ ایک آپ اور بھی بتاتے ہیں کہ دوسرے تمام ہسپتالوں میں جہاں مختلف قسم کی بیماریوں کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ہسپتال میں جیسے نیشنل ہسپتال ہے یا سرجی میڈ ہے، وہاں مختلف کمروں میں رہنے والے مریض ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی بستر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں اور باتیں کر رہے ہوں؟ کیا خیال ہے، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کسی بھی قسم کے ہسپتال میں یہ بات طے ہے کہ ہر مریض اپنے اپنے کمرے میں رہے گا، اور حتیٰ کہ ہوٹل، اگر آپ پی سی میں قیام پذیر ہیں تو آفیشیلی ان کی ڈائریکشن ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کمرے میں نہیں جا سکتے، چاہے جائے کہ آپ رشتہ دار ہو۔ آپ نے چیک آؤٹ کے ٹائم پہ یا چیک ان کے ٹائم پہ اگر بتایا ہوا ہے کہ آپ رشتہ دار ہیں تو آپ ایک دوسرے کے کمرے میں جا سکتے ہیں، لیکن ادروائز آپ ایک دوسرے کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس خواتین داخل ہوتی ہیں تو سب سے بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے فیملی کا؟ جب وہ اپنی کسی خاتون کو ہمارے ہاں داخل کراتے ہیں تو سب سے بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے؟ جی، تحفظ کا۔ تو مجھے بتائیے کہ لڑکوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ کیا لڑکوں کو خطرات نہیں ہوتے؟ کیا انہیں تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو ہمارے یہ بھی تفکرات ہوتے ہیں کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کمرے میں جا کے لمبے عرصے تک قیام نہ کریں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیشنز نہ بنائیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنل رشتے نہ بنائیں۔ تو ہمارے کنسرن وہ سارے کنسرن ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس کے کنسرن ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مجھے کہا کہ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو کیو میں لگنے کے لیے کہتے ہیں، تو زیادہ تر پیشنٹ مائنڈ کرتے ہیں کہ ان کو کیو میں لگنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے۔ کیو بری چیز نہیں ہوتی، میک ڈونلڈ میں کیو ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر اچھی اونچے درجے کی جگہ میں کیو ہوتی ہے۔ جب آپ جہاز میں بورڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو کیو ہوتی ہے، اور آپ کو ہر جگہ کیو بنانا ایک شائستہ ہونے کی اور تہذیب یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو کیو کا برا نہ منایا کریں، اور جیسے ایک دم سے کہنا مجھے کھانا دو مجھے کھانا دو، تو اس سے اچھا تاثر نہیں جاتا، بے صبری کا تاثر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو چند باتیں میں نے ادھر ان کو بتائی ہیں تو میں آپ کو بھی بتا دوں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو آپ کی زندگی سے اس طرح دلچسپی نہیں ہے جس طرح ہمیں اور آپ کے والدین کو ہے، اور
آپ کی ترجیحات اسی کے مطابق ہونی چاہیے.